اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. میں سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت بابرکت اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت امام علی النقی علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ پروگرام بعنوان انوار ہدایت کے 10ویں نور امام علی النقی علیہ السلام کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے امام جمعہ میسور حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد علی رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پر روشنی ڈالیں اور آپ تمام ناظرین میں علم میں اضافہ فرمائیں. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام بسم ورحمۃ اللہ اللہ. الرحمن الرحیم. جی حالات زندگی جی مولا کی اس طرح سے ہے، جی جی بالکل مختصر، کہ اس میں مبارک علی والد محترم امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، والد گرامی جناب سمانہ خاتون، جی تاریخ ولادت 5 رجب المرجب 214 ہجری، جی کنیت ابو الحسن، القاب نقی، ہادی وغیرہ. جی دور امامت امام کا 34 سال تقریباً رہا. تاریخ شہادت 3 رجب 254 ہجری، اور امام کو معتز نے زہر دیا اور سامرا میں آپ شہید ہوئے. جی یہ حالات زندگی مختصر ہے مولا کی. جی تو مولانا اسی چیز کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ امام نے اپنی زندگی جو ہے سب سے زیادہ کہاں گزاری؟ امام نے سب سے زیادہ زندگی امام کی جو گزری ہے وہ سامرا میں گزری ہے. جی اور جی سامرا میں اس لیے گزری کہ سامرا ایک فوجی چھاونی تھی. مولا کو فوجی چھاونی میں اس لیے رکھتے تھے کہ تاکہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں نہ آ سکیں. اچھا. چونکہ یہ روایت دشمنوں کو پتہ چل گئی تھی کہ امام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام، اور ظلم کا خاتمہ کریں گے، ظالم حکومتوں کا. لہٰذا ان لوگوں کو خطرہ تھا، اس لیے امام کو بلا کے سامرا میں جو کہ فوجی چھاونی تھی جی وہاں رکھا تھا بعنوان نظر بندی. اچھا. تو اسی چیز کو مولانا میرا تیسرا سوال اس میں یہ ہے کہ امام کے دور میں جیسے آپ نے بولا کہ جو ہے امام کو چھاونی میں رکھا گیا تھا، قیدی بنا کے رکھا گیا تھا، تو اس دور کا سب سے جو ہے اوبیسلی ایک حاکم ہوتا ہے، تو ایسا کون سا حاکم تھا جو ظالم ترین حاکم تھا ان کے دور میں؟ اچھا سوال ہے. جی 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 ظالم ترین حاکم مولا کی زندگی میں، دور زندگی میں متوکل گزرا ہے. اچھا. اور متوکل انتہائی ظالم تھا. اس کے دور میں مولا علی کے ماننے والوں پر بے انتہا ظلم ہوئے ناظرین محترم. یہاں تک کہ کسی شاعر کا شعر بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ زندہ سادات چنے جاتے تھے دیواروں میں. اللہ اکبر. پکڑ کے لائے جاتے تھے سادات کے جوان لڑکے اور جوان، اور ان کو یہ ظالم زندہ زندہ دیواروں میں چن دیتا تاکہ اولاد فاطمہ یعنی سادات ختم ہو جائے. جی جی. تو یہ ظالم کا جو ہے ظلم کا ایک واقعہ یاد آ گیا اسی سلسلے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں سادات کی نسل کشی کے سلسلے میں. جی 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 بے شک. کہ جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سید زید کے والد جی جناب عبداللہ زربخش، اچھا یہ نقیب قم تھے. اچھا. اور یہ حاکم کے بادشاہ ایران کے دربار میں موجود تھے، اور بادشاہ ایران فخر کر رہا تھا، یعنی وہ زمانے کا حاکم یا بادشاہ جو بھی کہہ لیں، کہ ہم نے چن چن کے سادات کو مار دیا ہے، اب سادات نہیں. اچھا. تو یہ دربار میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ سادات کی نسل کی ذمہ داری، اولاد زہرا کی نسل کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، تو کیا ختم کرے گا؟ اللہ. تو اس کو فوراً، اس کو پہلے بھی شک تھا، وہ
سامنے لانا چاہ رہا تھا. اس نے کہا تو آپ ہیں کیا؟ کہ بالکل، تو مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم جو ہے اولاد فاطمہ میں سے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور میں اب یہاں پر تم سے امتحان لینا چاہتا ہوں. اولاد فاطمہ یعنی سادات کی اللہ دعا رد نہیں فرماتا. اچھا، لہٰذا تم دعا کرو اللہ سے کہ وہ محل کی چھت پہ لے گیا، وہاں یہ سوال کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ آسمان سے سونا برسے. اچھا، سونا برسے. سونا برسے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ نے ہاتھ اٹھایا، جناب عبداللہ زربخش یہ نام جی. انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا. آسمان سے سونا برسنا شروع ہوا. آدھے اینٹیں، آدھی اینٹ جب گرنے لگی اور پوری چھت بھر گئی تو اس نے کہا بس اب روک دیجیے ورنہ ہم سب نیچے چلے جائیں. تو وہ روک دیا گیا اور وہ باہر نکلے عبداللہ زربخش، اور اپنے غلام سے کہا کہ جتنی جلدی ہو مجھے سرحد ایران سے باہر نکالو ورنہ مجھے یہ قتل کر دیں. اور وہی ہوا کہ جب یہ لاہور پہنچے تو بارڈر ہوتا ہی ہے، جب وہاں پر پہنچے ہیں تو بادشاہ کی فوج وہاں تک تلاش کرنے آئی، لیکن چونکہ یہ بارڈر کراس کر چکے تھے جناب عبداللہ زربخش تو پھر ان کو یہ لوگ آ نہیں سکے، اور انہی کے ذریعے سے سادات رضوی کا شجرہ آگے بڑھا. واقعہ سادات کشی کا کس میں. تو یہ واقعہ ہے، بہت بہت شکریہ ہم کہ یہ واقعہ بیان کرنے کا، کیونکہ یہ واقعہ بہت کم لوگ کو پتہ ہے کہ جو ہے جو نسل کہاں سے بڑھی. کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ بہت سارے ایسے حاکم تھے جنہوں نے جو سادات کی جو نسل کم کرنے کے لیے جو ہے بہت ظلم. ایک متوکل تھا اور پھر ایک یہ حاکم بھی تھا جو میں نے واقعہ بیان کیا ناظرین محترم. جی 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 بہت ظلم ہوا ہے سادات کے اوپر. جی تو مولانا میں اسی چیز کو میں مولانا آگے بڑھاتا ہوں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ دوسرا سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ ان کا سب سے زیادہ دور کہاں گزرے، امام علی نقی کا سب سے زیادہ زندگی کا دور کہاں گزرا. تو اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک سوال اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کی فضیلت اس چیز کو، مطلب حالانکہ کوشچن تو کچھ الگ ہے بٹ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے ایکچولی. تو مولا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جب امام علی نقی علیہ السلام مدینہ سے سامرا جب روانہ ہوئے تو اس میں کون سے واقعات پیش آئے، اس پہ آپ روشن ڈالیں. اچھا کوشچن ہے. جی جی دیکھیں اس میں اہم ویسے فضیلت کے بہت سے واقعات ہیں جی، لیکن جو مہم واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ میں یہاں پر ناظرین محترم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب حاکم یعنی خلیفہ کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، اس کو یہ مخبروں نے خبر دی اچھا کہ مولا جو ہیں وہ تیرے خلاف خروج کا انتظام کر. مخبر مطلب جو جادوگری کرتی، جاسوس. ہاں مخبر جاسوس کو کہتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، ہرسیمہ یحییٰ ابن ہرثمہ کی قیادت میں 300 فوجی دیے اور کہا جا کے مولا کو بلا کے لے آؤ، علی نقی علیہ السلام. جی یہ ہرثمہ چلا اور مدینے آیا. اچھا جب مدینے پہنچا تو مولا نے پہلے کہا کہ بھئی میں یہاں پر آرام سے ہوں. کیوں؟ کہ نہیں آپ کو چلنا پڑے گا، حکم ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے حکم دیا اپنے غلاموں کو کہ گرم کپڑے تیار کرو. اچھا گرم کپڑے تیار کرو. تو یہ ہرثمہ جو تھا اس نے اپنے آپس میں کہا کہ دیکھو ہم کہتے ہیں نا کہ رافضیوں کی اماموں کی نعوذ باللہ عقل کام نہیں کرتی ہے. دیکھو گرمی کے زمانے مولا نے کوئی جواب نہیں دیا. مولا نے حکم دے دیا، لحاف تیار کیے گئے اور تمام گرم کپڑوں کا انتظام کیا گیا. قافلہ چلا. جب قافلہ ایک بیابان میں ناظرین محترم پہنچا تو ایک گھٹا ٹوپ ابر نے اس بیابان کو آ کے گھیر لیا. اچھا. اور اس کے بعد جو بارش شروع ہوئی ہے، اتنی زبردست بارش ہوئی کہ ٹھنڈ سے لوگ ٹھٹھرنے لگے. اچھا. مولا نے کہا اب وہ لحاف وغیرہ نکالو گرم کپڑوں کا، اور وہ سب کو دیے گئے اور ہرسیمہ کو بھی بھیجایا کہ اس کو اوڑھو. اس نے کہا کہ جو ہماری فکر تھی وہ غلط تھی اور آپ کی فکر صحیح تھی. اگر آج ایک گرم کپڑے نہ ہوتے تو آج ہم لوگ یہیں مر جاتے.
اس میں سے آدھا لشکر وہاں مر گیا ٹھنڈ کی وجہ سے۔ ارے باپ، اچھا، جب یہ لشکر آ رہا تھا تو آپس میں یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ ان کے امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی دفن نہ ہوا ہو۔ تو اس میں سے ایک دوسرے سے کہتے ہوتا ہے کیسی بات ہے، اب یہ بیابان میں کون دفن ہوا ہوگا۔ جب واپس ہوئے تو وہاں جب یہ واقعہ پیش آیا اور آدھا لشکر مرا اور دفن کیا گیا، مولانا نے کہا اب سمجھ گئے، دیکھو یہاں پر لوگ دفن ہوئے بیابان کے اندر، تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی دفن نہ ہوا ہو۔ معصوم کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فضیلت کا جو ہے بہت ہی بہترین واقعہ ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور ہے کہ پہلے زمانے میں یہ دستور ہوتا تھا بچوں کو پڑھانے کے لیے معلمین تعین کیے جاتے تھے۔ مولا کے پڑھانے کے لیے کوئی معلم کی ضرورت نہیں، لیکن حکومت نے جان کے کہ مولا کو تحت نظر رکھا جائے، جنید عبداللہ ہے جنیدی کو استاد بنا کے مولا کے حوالے کیا، یا مولا کو اس کے حوالے کیا، دونوں ہم استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے اوپر نگاہ رکھی جا سکے اور یہ کوئی ایسی بات نہ کر سکے جو حکومت کے خلاف ہو۔ تو یہ جنیدی جو تھے یہ اپنے گھر لے آئے مولا کو، اور وہاں پر بعنوان استاد و تربیت کے اپنے گھر میں رکھنے لگے۔ ایک دن علامہ مسعودی جس واقعے کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنیدی سے کہا کہ غلام ہاشمی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا غلام نہیں کہو بلکہ رئیس ہاشمی کہو۔ رئیس ہاشمی مولا کے لیے کہا کہ جب کہ آپ کا بچپنا تھا، کہا غلام ہاشمی نہیں کہو بلکہ کہو رئیس ہاشمی۔ خدا کی قسم اس کم سنی میں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ جی بے شک۔ بس یعنی ان کا کہنے کا مطلب 14 ستارے پیج نمبر 503 سے میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ جنیدی نے کہا کہ خدا کی قسم، یعنی یہ مت سمجھو کہ میں پڑھانے کے لیے لے کے آیا ہوں تو میں پڑھا رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، میں پڑھا نہیں رہا ہوں بلکہ ان سے میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ کم سے معصوم ایسا ہوتا ہے جی بے شک۔ ہمارے اثنا اشری فرقے کے ہمارے امام ایسے ہوتے ہیں، وہ سیکھ کر آتے ہیں، ان کو یہاں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، منصوص من اللہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو متعین کرتا ہے، ہم متعین نہیں کرتے ہیں، لہذا اسی لیے ان کے تمام احکامات میں غلطیاں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ادھر سے علم حاصل کر کے آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں جعفری ٹی وی کا شکر گزار ہوں، ناظرین محترم سے ہماری گزارش ہے کہ جعفری ٹی وی کے اس پروگرام کو دیکھیں اور اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ جی بہت بہت شکریہ محترم۔ تو ہم آپ کا بھی شکر گزار ہیں کہ جو ہے آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس پروگرام کو اپنے دیا، اور ہم تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا، اور امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اور نیچے کمنٹ کریں کہ کون سا چیز آپ کو اچھی لگی ہے، کون سی آپ کو اچھی نہیں لگی، یا پھر آپ کو مطلب کچھ اور موضوع پہ اگر آپ کچھ دیکھنا ہے، کچھ اور ویڈیوز کچھ موضوع پہ ویڈیوز بنے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں ہمیں، انشاءاللہ ہم اس چیز پہ کام کریں گے اور انشاءاللہ ویڈیو آپ کے سامنے لائیں گے ضرور۔ تو اور ہمارے چینل جعفری ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی کوئی بھی نیا ویڈیو آپ کے پاس آئے تو نوٹیفیکیشن میں لازمی دبائیں، تاکہ جب بھی کوئی بھی نیا پروگرام آئے تو آپ کو جو ہے اس کی جو ہے اطلاع ہو جائے کہ نیا پروگرام یہ آیا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ ناظرین محترم، اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو ولادت امام علی النقی علیہ السلام مبارک۔ خدا حافظ، والسلام علیکم۔